حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر انہیں ایک قافلے کے ہاں بیچ ڈالا، اور پھر ان قافلے والوں نے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے قید میں چلے گئے، اور پھر اس قید سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل وائس آف میزان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سورہ یوسف کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ قصے کا شان نزول یہ ہے کہ 7 یہودی علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہنے لگے کہ ہماری تورات بہتر ہے قرآن سے۔ حضرت عمر نے فرمایا قرآن بہتر ہے تورات سے۔ پھر اس پر یہودی علماء نے فرمایا کہ ہماری تورات کے اندر ایک قصہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اس لیے تورات بہتر ہے قرآن سے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اس مباحثے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کو پریشان دیکھ کر بہت متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور پوری سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے بھائیوں کو اس بات کا بہت رنج تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہم مار کر راستے سے ہٹا لیں تاکہ ہمارے والد کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اپنے والد کی خدمت کریں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈالیں گے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، میں آج رات خواب دیکھتا ہوں کہ آسمان سے 11 ستارے، سورج اور چاند آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو ان سے کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اس خواب کی خبر ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈالا جائے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ہمارے بھائی، ہمارے ساتھ باہر میدان میں چلو، ادھر ہمارے ساتھ خوب کھیلو کودو اور بکری کا دودھ پیو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن والد کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ پھر ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسے خوب تیار کیا، کنگھی کی اور یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں باہر میدان میں جا کر کھیلنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سنی تو ان کی جانے کی اجازت دے دی، اور پھر تمام بھائیوں نے بھی اپنے والد کو قائل کیا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم بہت صحت مند ہیں، ہم طاقتور ہیں، کیا ہم یوسف کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ پھر وہ یوسف کو لے کر ایک کھلے میدان میں چلے گئے، اور ابھی وہ جا ہی رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے حضرت یوسف کو مارنا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ تم نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پھر وہ اس کو ایک دور دراز ایک کنویں میں لے گئے۔ جنگل میں ایک کنواں تھا جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا، وہاں پہ لے جا کر گھسیٹتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار دیا، انہیں رسی کے ساتھ باندھ کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پتھر پر بٹھا لیا اور انہیں وہ کرتا پہنا لیا جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس وقت پہنایا تھا جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا۔ کہ بیٹوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر خون لگایا، ایک بکری کو ذبح کیا اور اس بکری کو ذبح کر کے اس کرتے کے اوپر خون لگایا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور کہا کہ ابا جان ہماری توجہ یوسف سے ہٹ گئی تھی، ہم اپنے کام میں لگ گئے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے حضرت یوسف کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو یہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھیڑیا آپ سے زیادہ مہربان تھا کیونکہ اس پر خون تو لگا ہے مگر یہ پھٹا ہوا نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن وہ بھائی کنویں پر دیکھنے کے لیے آئے کہ یوسف زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ پھر مصر سے ایک قافلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو اس کنویں کی طرف بھیج دیا، وہ پانی کی تلاش میں اس کنویں کی طرف بھٹکتے ہوئے آئے۔ انہوں عام طور پر اس طرف کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اللہ پاک کی قدرت تھی کہ اس قافلے کو اللہ تعالیٰ نے اس رخ پر لے آیا، اور جب اس قافلے نے کنویں کا پانی دیکھا تو انہوں نے یہاں پر ڈیرا ڈالا۔ پھر اس قافلے کے اندر ایک غلام بشیرہ تھا، اس نے ایک ڈول آ کر کنویں میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ڈول کے اندر بٹھا دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے۔ دوسرے دن جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب قافلے کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے قافلے کے سردار مالک بن زغر کو کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ مالک بن زغر نے 18 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس قافلے کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں باندھی اور ان کے سر کے اوپر ایک چادر ڈالی اور ایک اونٹ پر بٹھا کر انہیں مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچ گئے اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے کہ ہر وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ گھر کے باہر انہوں نے ایک بیت الاحزان بنایا اور ادھر ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہتے۔ ادھر قافلے کے سردار نے مالک بن زغر نے مصر کے شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے اپنے گھر کو خوب سجایا اور پھر اعلان کروایا کہ ایک بہت ہی زین اور قابل لڑکے کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ پھر تمام بڑے بڑے سوداگر اور دولت مند لوگ وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی اتنی زیادہ لگائی گئی کہ کوئی بھی تاجر اور سوداگر حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ خرید سکا۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دگنی قیمت دے کر خریدا اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ اسے غلاموں کی طرح نہ رکھنا، اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے اور ہمارا بیٹا بن جائے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئیں، وہ ان کے عشق میں پاگل ہو گئیں اور پھر ان کو غلط ارادے سے ایک کمرے میں لے گئیں اور سارے گھر کو تالے لگا کر اس گھر کو بند کر دیا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، دروازے سب بند کر دیے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں، کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا، غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف اس عورت کے مکر و فریب میں نہ آنا، اگر تو آج اس کے مکر و فریب میں آ گیا تو تیرا نام انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے غائبانہ آواز سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا تو وہ عورت بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا اسے دکھ کی مار دی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز مصر نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اور پھر جب شہر کی عورتوں کو یہ معلوم ہوا کہ زلیخا اپنے غلام کے عشق میں پاگل ہو چکی ہے، پھر انہوں نے زلیخا پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا، ان پر ہنسنا شروع کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے، بے شک ان کی محبت ان کے دل میں سما گئی، ہم تو اسے سری گمراہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، ان میں ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ باہر اس محفل سے نکل کر گزر جاؤ۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی، اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس، یہ بشر نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کھانے کی چیزیں کاٹتی، وہ اپنی انگلی کو انہوں نے کاٹ ڈالا۔ پھر زلیخا نے کہا، یہی تو ہے جس کا تم مجھے لعن طعن کرتی تھی۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن پر مجھے طعنہ دیتی تھی، بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا کو سن لیا اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی جانتا ہے۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی انہیں یاد آئی کہ ضرور ایک مدت تک انہیں قید خانہ میں ڈالیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے کے اندر قید رہے۔